أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں الحمدللہ۔ جی اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ آمین۔ اور ہم نے کل دیکھا تھا رولز آف میم ساکن، الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ۔ ہم تھوڑا سا کوئک ریویژن کر لیں گے۔ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد جو حرف آئے گا اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ میم ساکن پر غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میم ساکن کے بعد میم اور با آ جائے تو ہم غنہ کریں گے، 2 حرکہ لمبا ہوگا غنہ۔ اور میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے اس کو پڑھیں گے الحمدللہ۔ آئی ہوپ آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو ہے نیو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، وہ ہے رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ اوکے جی، جس طرح ہم نے میم ساکن کے رولز میں ہم نے دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد جو حرف آئیں گے اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ میم ساکن میں غنہ ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح نون ساکن اور تنوین کے بعد جو لیٹرز آئیں گے اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ ہم نے یہاں نون ساکن اور تنوین کو اکٹھا کیوں کر دیا، کیوں ہم اکٹھے پڑھ رہے ہیں؟ بیکاز نون ساکن جو ہے وہ تنوین میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا حمزہ کے اوپر جب 2 فتحہ ہوتی ہیں یعنی فتحتین ہوتا ہے تو پہلا فتحہ جو ہے وہ فتحہ ہی ہے اور جو دوسرا فتحہ ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں ان۔ اوکے، سیم تھنگ وتھ ضمہ، ضمہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اور کسرہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ تنوین کی ایک حرکہ ہی ہوتی ہے اور دوسرا جو حرکت ہوتا ہے تنوین کے اندر وہ نون ساکن ہوتا ہے۔ تو اس نون ساکن کو بھی ہم انشاءاللہ غنہ کریں گے اور کبھی اظہار کریں گے، کبھی چھپائیں گے، وہ کس طرح ہوگا انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے یہ 4 ہیں۔ پہلا ہے الاظہار، دوسرا ہے الادغام، تیسرا ہے الاقلاب اور چوتھا الاخفاء۔ اوکے، یہ جو ہیں میم ساکن کے جو ہم نے رول سیکھے ہیں ان سے تھوڑا الگ ہیں۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، اور یہ جو ہیں یہ نون ساکن کے ہیں۔ فائن، اوکے، پہلے ہم دیکھتے ہیں الاظہار، اور آج انشاءاللہ 2 قاعدوں کو ہم کمپلیٹ کریں گے، الاظہار اور الادغام کو۔ جی، الاظہار ظاہر کرنا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 6 حرف آ جائیں تو اظہار ہوگا۔ یہ 6 حرف کون سے ہیں؟ آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتی ہیں۔ یہ 6 حرف کون سے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا کہا تھا؟ جی، یہ 6 جو حرف ہیں وہ ہیں حروف حلقی، رائٹ؟ جی، آپ کے مائکس کو بھی میں نے انمیوٹ کر دیا ہے تو آپ بول سکتی ہیں۔ اوکے، بٹ کوشش کریں کہ میوٹ رہیں۔ جی ماشاءاللہ، حروف حلقی ہیں۔ جی ویری گڈ۔ جب بھی میں آپ سے کہوں گی کہ حروف حلقی کون سے ہیں یو ول ہیو ٹو سے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جی، اور الادغام میں جو آتا ہے وہ ہے یرملون۔ انشاءاللہ جب ہم ادغام اب دیکھیں گے تو سیکھیں گے۔ فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ الاظہار جو ہے اس کو انشاءاللہ کس طرح پڑھیں گے۔ الاظہار یعنی ظاہر کرنا۔ کیا ہوتا ہے کہ حروف حلقی جو ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، وہ نون کے مخرج سے بہت دور ہیں۔ دیکھیں نون کہاں سے ہم پروناؤنس کرتے ہیں؟ نون پروناؤنس ہوتا ہے ہماری زبان کی نوک سے، اور جو حروف حلقی ہیں وہ حلق سے پروناؤنس ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ نون ساکن کو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں
کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی دور ہیں، حروف حلقی نون ساکن کے مخرج سے بہت ہی دور، یعنی زبان کی ٹپ کا جو فاصلہ ہے وہ اور ہمارے حلق کا فاصلہ بہت دور ہے، تو نون ساکن کو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نو غنہ، غنہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں تو غنہ کیے بغیر ہم اس کو پڑھیں گے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ جی یہاں پہ کچھ ایگزامپلز ہیں، نون ساکن کے الگ ہیں، تنوین کے الگ ہیں، تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ آپ اس کو میرے پیچھے پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اوکے جی، یہاں پر پہلا جو ایگزامپل ہے اس میں نون ساکن کے بعد آیا ہے حمزہ، تو ہم یہاں ہر ایک جگہ جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد آئے ہیں حروف حلقی تو ہم کریں گے اظہار وداؤٹ اینی غنہ۔ اس کو پڑھیں گے من اہلی، من اہلی، من أهلي عنہم، عنهم لمن خشیہ، لمن خشي ینہا، ينهى انعمت۔ عن دیکھیں ہم نے یہاں پہ میم ساکن کے بعد بھی غنہ نہیں کیا کیونکہ تا لٹرایا ہے۔ انعمت أنعمت من ای، من أي جی یہ ہو گئے نون ساکن کے جو ایگزامپلس تھے الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں تنوین کے بعد جب حروف حلقے آتے ہیں تو کیا کریں گے؟ یومئذ علیہا، يومئذ عليها اوکے با پہ کیا کرتے ہیں؟ ساکن ہے جی ماشاء اللہ۔ عبدا اذا، سلام ہی، سلام هي یومئذ خاشعۃ، يومئذ خاشية اس کو یو نہ پڑھیں، یو مدلین ہے، یومئذ خاشعۃ، خاشیہ نہیں ہے عین ہے، خاشعۃ، خاشعة طعام الا، طعام إلا کاذبۃ خاطئۃ، كاذبة خاطئة جی الحمدللہ۔ یہاں پہ کچھ اور ایگزامپلز ہیں انشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ خود پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ دس؟ Yes ma'am. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گی۔ آپ کے ہینڈز ریز کریں۔ من حيث جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، ہے نہ کہیں، حیث، من حيث حیث۔ حيث جی سسٹر توسیہ آپ پڑھیں نیکسٹ ورڈ۔ وإن أزموا اوکے ماشاءاللہ، عین کو تھوڑا کلیئر کریں، عزموا۔ عزموا اوکے سسٹر صبرین آپ نیکسٹ ورڈ پڑھیں انشاءاللہ۔ وإن خفتم جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ سسٹر مصباح آپ نیکسٹ ورڈ پڑھیں۔ من خير جی من خیر، جی خو کو تھوڑا ہیوی رکھیں، خیرن۔ خير جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ جی سسٹر جمیلہ آپ نیکسٹ پڑھیں۔ منه أكبر ماشاءاللہ بارک جی بارک اللہ فیک، کاف پہ ہمس ہوگا۔ جی مہر النساء آپ پڑھیں نیکسٹ، سسٹر مہر النساء۔ جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، سسٹر سیما کوثر آپ پڑھیں۔ جی لمن اراد، را کو تھوڑا ہیوی رکھنا ہے۔ من أرى جی بارک اللہ فیک، سسٹر عائشہ شیخ آپ پڑھیں۔ من خطباتي تو پہ قلقلہ کریں، خطبتی، خطبتی۔ خطبت جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، سسٹر امینہ سحر آپ پڑھیں۔
فإن خرجنا را کو ہیوی کریں، خو کو بھی ہیوی کریں. فإن جی خرجنا جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ویری گڈ. سسٹر نعیم النساء بیگم آپ پڑھیں. منہ ولم یوتا حمزہ پہ جھٹکا دیں. یوتا جی حمزہ دیکھیں ہمیں، منہ ولم یوتا. جی حمزہ کبھی کبھی واو کے اوپر اور الف کے اوپر اور یا کے اوپر اس طرح آتا ہے، تو اس وقت ہم حمزہ کو پڑھیں گے، اس واو یا اور الف کو نہیں پڑھیں گے. یؤتا یؤتا. جی ماشاء اللہ، جھٹکے سے ہم اس کو ادا کریں گے. سسٹر اسیمہ آپ پڑھیں. جی نیکسٹ سسٹر شبا، سسٹر صبا آپ پڑھیں. فشربوا منه جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آپ نے ٹھیک پڑھا. نیکسٹ ہیں سسٹر شازیہ آپ پڑھیں. فمن جی بارک اللہ فیک، الحمدللہ آپ سب نے اس کو ٹھیک پڑھا ہے. نیکسٹ کے جو ہے میں پڑھوں گی، آپ انشاءاللہ ریپیٹ کریں. زوجن غیرہ، غو کو ہیوی رکھیں گے، غو کو ہیوی رکھیں گے، اس کے بعد یا ساکن ہے تو مدلین حرف لین کو ادا کریں گے، آئی کی ساؤنڈ دیں گے، اے نہیں غیرہ نہ پڑھیں، غیرہ. زوجن غیرہ، زوجا غيره سمیع علیم. سميع عليم دونوں جگہ عین کو کلیئر کریں. سمیع علیم. عليم سميع عليم غفور حلیم. غفور حليم فرجالا او فرجالا أو الوف حذر. ألوف حذرا عزیز حکیم. عزيز حكيم بمعروف او بمعروف أو قلیلۃ غلبت. قليلة غلبت غلبت یوما او بعض. يوما أو بعض. بعضا مریض او مريضا أو صیام او صدقۃ. صيام أو صدقة صدقۃ سبعۃ اذا. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا ہے الحمدللہ. کیا کیا ہے ہم نے ہر جگہ اظہار کیا ہے، کہیں پر بھی ہم نے نون ساکن کو اور تنوین کو غنہ نہیں کیا، صرف اور صرف ظاہر کر کے اس کو پڑھا ہے وداؤٹ کوئی غنہ کیا الحمدللہ. تو یاد رکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آ جائیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ آ جائیں، تو ہم اس کو ضرور اظہار کر کے پڑھیں گے. اوکے، تنوین چاہے کسی بھی لیٹر پر ہو. فائن. کچھ سسٹرز اس کو لاسٹ میں اس طرح کے ڈاؤٹس کر لیے تھے کہ نون ساکن کے اوپر ہی یعنی نون کے اوپر ہی تنوین ہو تو وہ اظہار کر رہے تھے. اس طرح نہیں، تنوین کسی بھی حرف پہ ہو سکتی ہے عربک کے، اور نون ساکن تو نون پر ہی ہوتا ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف حلقی آتے ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ ظاہر کر کے بغیر کوئی غنہ کے پڑھیں گے. اوکے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام، ادغام جو ہے وہ کس طرح کریں گے. ادغام کا میننگ کیا ہے؟ مرج کرنا، ملانا، ایک لفظ کو اور ایک لفظ جو ہے، ایک لیٹر کو اور ایک لیٹر میں یعنی ایک حرف کو اور ایک حرف میں ملانے کو ہم کہتے ہیں ادغام. اوکے، ادغام جب نون ساکن اور تنوین کا ہوتا ہے تو اس میں بھی صرف اور صرف 6 لیٹرز ہوتے ہیں. اوکے، اس کو اگر آپ ایک ہی ورڈ میں یاد رکھنا چاہیں تو آپ یاد رکھیں یرملون. اوکے، یرملون آپ یاد رکھ لیں تو آپ کو ایزی ہوگا. یرملون میں کیا آتا ہے؟ یا را میم
لام واو نون. اوکے ادغام کے کتنے لیٹرز ہیں؟ یا را میم لام واو نون یرملون. اوکے انشاءاللہ. لیکن ادغام جو ہم کرتے ہیں نون ساکن اور تنوین میں، اس کے اندر دو قاعدے الگ ہوتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے ادغام غنہ کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے ادغام غنہ کے بغیر. اوکے اگر عربی میں کہیں ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، یا ہم کہیں گے ادغام ود غنہ، ادغام وداؤٹ غنہ، جو بھی آپ لکھیں بس یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب غنہ ہوتا ہے تو جب ادغام ہوتا ہے تو ایک جگہ غنہ ہم کرتے ہیں، اور ایک جو ٹائپ ہے وہ ہے غنہ کے بغیر ہم ادغام کرتے ہیں. انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام غنہ کے ساتھ ہم کن حرف پہ کرتے ہیں. یرملون ہم نے دیکھا ہے، یرملون کے اندر ہم 2 لیٹرز کو نکال دیں گے. اس کے بعد جو 4 ہیں وہ ہیں یا میم واو نون. ہم لام کو اور را کو نکال رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف یا میم واو نون کی. جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر نون ساکن کو اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کے بعد اگر یہ حرف آ جائیں یا میم واو نون تو ہم ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے. ہم ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے اور غنہ بھی 2 حرکہ لمبا ہی ہوگا انشاءاللہ. اوکے تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک اور چیز آپ کو یاد رکھنی ہوگی، جہاں پر بھی ہم ادغام ود غنہ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین ایک حرف کے ایک لفظ کے اینڈ میں آتے ہیں. یعنی ایک لفظ ہو، ایک ورڈ ہو تو اس کے اینڈ میں یعنی اس کا آخری جو حرف ہوتا ہے وہ نون ساکن ہوتا ہے یا آخری حرف پر تنوین ہوتا ہے. اس کے بعد جو یہ یا میم واو نون آ رہے ہیں وہ دوسرے ورڈ کے شروع میں آتے ہیں. اگر آپ نے ان ایگزامپلس کو دیکھا تو آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. جو بھی نون ساکن اور تنوین ہے وہ ایک ورڈ کے آخر میں آ رہا ہے، اور جو ہے نیکسٹ ورڈ کے شروع میں یہ 4 لفظ میں سے آپ کو کوئی بھی حرف دکھے گا یا میم واو نون. یہ 4 حرف میں کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم ادغام کرتے ہیں غنہ کے ساتھ انشاءاللہ. تو ہم یہاں ایگزامپلس کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے. فَلَن نَزِيدَكُمْ. اوکے اس طرح ہم اس کو غنہ کریں گے. یہاں پر نون ساکن آیا ہے، اس کے بعد یا آیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کے مائکس کو انمیوٹ کر دوں گی تاکہ آپ کو بھی انشاءاللہ پریکٹس کرنے کا موقع ملے. اوکے اس کو پڑھیں. فَلَن نَزِيدَكُمْ. جی یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ فَمَن يَعْمَلْ. جی یہاں دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِن مَّسَدٍ مِّن وَرَائِهِمْ. جی الحمدللہ. یہاں جب نون کے بعد نون اور نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اور دیکھیں نون ساکن کے بعد جب یا اور واو آ رہے ہیں تو تھوڑا اس کا جو ادغام ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے. اسی طرح پڑھیں گے فَمَن يَعْمَلْ، اس کو پڑھیں گے مِن وَرَائِهِمْ. اوکے اب انشاءاللہ تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں. تنوین کے بعد جی مِن وَرَائِهِمْ. جی اب ہم دیکھتے ہیں تنوین کے بعد جب واو اور یا میم نون آئیں گے تو ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. بَرْدًا وَلَا جَزَاءً مِّن. قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ
يومئذ ناعمة. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، الحمدللہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ادغام جو ہے غنہ کے بغیر ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ اوکے جی، غنہ کے بغیر کون سے لیٹر پہ ہوتا ہے ادغام؟ لام اور را پہ۔ اس کو آسانی سے یاد رکھیں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ نون جہاں سے ہم پڑھتے ہیں، نون ساکن کی جو مخرج ہے وہ زبان کی نوک ہے، اور لام اور را بھی جو ہے وہیں سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے نون ساکن کو غنہ کے بعد لام اور را پڑھنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو مخرج ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیں، اب اگر ہم نے نون ساکن کو پڑھا، ظاہر کیا یا اس کو ہم نے غنہ کیا تو کیا ہوگا؟ عن را، عن را۔ کیا ہو رہا ہے کہ جو را ہے اس کی جو مخرج ہے وہ ڈا کی طرف جا رہا ہے۔ اوکے، آپ سب اپنے اپنی جگہ پروناؤنس کر کے اس کو دیکھیں، عن را، عن را، اس طرح ہو رہا ہے۔ سیم تھنگ ود لام بھی ہم کو اسی طرح ہوگا کہ لام پروناؤنس کرنے میں مشکل ہوگی۔ تو یہ ایک بس اس کا لاجک ہے، ہم لیکن لاجک کو دیکھے بغیر ہم اس کو کیا سیکھیں گے کہ ادغام جو یہاں پہ اس طرح ہو رہا ہے کہ نون جو ہے وہ نیکسٹ لیٹر لام میں اور را میں اس طرح مرج ہو رہا ہے کہ وہ بالکل بھی غائب ہو جائے گا۔ فائن، یہاں پہ مرجنگ کس طرح ہو رہی ہے؟ نون کی مرجنگ نون ساکن کی اور جو تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے وہ را اور لام کے ساتھ اس طرح مل رہا ہے، اس طرح اس کا مدغم ہو رہا ہے کہ کمپلیٹلی وہ غائب ہو جاتا ہے۔ کس طرح ہوگا میں آپ کو پڑھ کر یہاں دکھاؤں گی۔ آپ کے انشاءاللہ مائکس بھی انمیوٹ کر رہی ہوں۔ اوکے، ہم نون ساکن کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، یو ول جسٹ تھنک کہ نون ساکن ہے ہی نہیں، اس کو پڑھیں گے عربہم، ربهم لئن لم، لئن لم ذکر للعالمین، ذکر للعالمین لرؤوف رحیم۔ لرؤوف رحیم. جی یہاں دیکھیں ہم نے کہیں پر بھی نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو بالکل بھی نہیں پڑھا، ہم نے اس کو فن رحیم نہیں پڑھا، فن را۔ دیکھیں جو زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے نون ساکن تو را اور لام پروناؤنس کرنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ نون ساکن کو بالکل بھی اس طرح مرج کر رہے ہیں لام اور را میں کہ اس کا جو صفات ہے نون کی، غنہ کی یا اس کا مخرج ہے وہ بالکل بھی غائب ہو رہا ہے، اور ہم اس کو را میں اور لام میں ٹوٹلی مرج کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ پڑھیں جیسے نون اور تنوین کے اندر جو نون ہے وہ بالکل بھی غائب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فائن، تو ہم ایک اور اسپیشل کیس دیکھتے ہیں۔ ایک اسپیشل بس کیس، یہ لاسٹ ورڈ جی، اور ایک مرتبہ پڑھیے۔ لرؤوف رحیم، لرؤوف رحیم. لرؤوف رحیم، لرؤوف رحیم. جی الحمدللہ۔ اب ہم نے کیا دیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین جب آ رہا ہے تو ادغام کے جو لیٹرز یرملون ہے وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں آ رہا ہے نا، نیکسٹ جو لفظ ہے اس کے بعد کا اس کے شروع میں آ رہا ہے۔ لیکن قرآن میں 4 لفظ ایسے ہیں جن میں کیا ہو رہا ہے کہ نون ساکن کے بعد جو یرملون یعنی ادغام کے جو لیٹرز ہیں وہ نیکسٹ ورڈ کے شروع میں نہیں آ رہے بلکہ وہ اسی ورڈ میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ادغام نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے۔ اس طرح کے اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ اوکے، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سے ورڈز ہیں۔ یہاں پہ صرف اور صرف پورے قرآن میں 4 ورڈز ہیں جو بہت بار آ سکتے ہیں، لیکن ہیں کتنے؟ صرف اور صرف 4 لفظ ہیں۔ ان کو آسانی سے آپ یاد رکھ لیں، ان کو بک میں لکھ کر رکھ لیں۔ بہت ہی آسان آپ کے لیے جو ہے وہ ہے الدنیا۔ دیکھیں ہم اس کو دنیا تو نہیں پڑھتے نا، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو ہم ادغام بدغنہ کریں گے جیسے دنیا، لیکن نون ساکن کے بعد یا اور واو جو ہے اسی ورڈ میں آنے کی وجہ سے ہم اس پہ اظہار کریں گے، ادغام نہیں۔ تو ان کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ سب ریپیٹ کریں۔ صنوان، قنوان، بنیان، بنیان. الدنیا،
الدنيا جی الحمدللہ، دیکھیں کتنے آسان حرف ہیں، لفظ ہیں، آپ اس کو بس اپنے بک میں لکھ لیں اور ضرور جب بھی آپ ان کو پڑھیں گی تو وداؤٹ کوئی غنہ کیے بغیر، ہم ادغام کیے بغیر اظہار کر کے ان 4 لفظوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے. آئیں جی، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام کس طرح کریں گے. آپ انشاءاللہ مجھے بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر ہم اس کو غنہ کریں گے اور کہاں ہم غنہ کے بغیر اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی فرسٹ یہاں پر تنوین کے بعد لام آیا ہے تو کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. جی تنوین کے بعد جب لام اور را آتا ہے تو غنہ ہم نہیں کریں گے، تو غنے کے بغیر اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہدی للمتقین. هدى للمتقين. اوکے، یہاں پر بھی تنوین کے بعد لام آیا ہے تو کیا کریں گے؟ جی ماشاءاللہ، غنہ نہیں کریں گے. نون ساکن جو تنوین کے اندر ہے وہ بالکل بھی غائب ہو جائے گا. ظلمات لا یبصرون. ظلمات لا يبصرون. جی ماشاءاللہ، یہاں بتائیں کہ تنوین کے بعد واو آیا ہے تو کیا کریں گے؟ جی یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو آیا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے. ظلمات ورعد وبرق. ظلمات ورعد وبرق. ظلمات ورعد وبرق. ظلمات ورعد وبرق. جی یہاں بتائیں کہ تنوین کے بعد میم آیا ہے، غنہ. جی فی ریب مما. في ريب مما. جی کیونکہ نیکسٹ ورڈ نیکسٹ لیٹر پہ بھی میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا. فی ریب مما. في ريب مما. بسورة من. بسورة من. جی یہاں بتائیں کیا کریں گے؟ جی ثمرات الرزق. ثمرة الرزق. ثمرات الرزق. ثمرة الرزق. اوکے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ دیکھیں سسٹر، آپ تنوین پہ اظہار کر رہے ہیں، اظہار بھی نہ کریں. ایک سسٹر نے اظہار کیا تھا، اظہار بھی نہیں کرنا، بس ہم اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ثمرات الرزق. ثمرة الرزق. اوکے ماشاءاللہ، یہاں بتائیں کہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو کیا کریں گے؟ جی غنہ کریں گے. این یوصل. أن يوصل. جی یہاں کیا کریں گے؟ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے. من یفسد فیہا. من يفسد فيها. من یفسد فیہا. من يفسد فيها. جی یہاں تنوین کے بعد میم آیا ہے تو کیا کریں گے؟ جی بآیت من. بآية من. جی یہاں پہ تنوین کے بعد واو آیا ہے، یہودیا ولا. يهوديا ولا. جی یہاں پر کیا کریں گے؟ جی ماشاءاللہ. حنیفا مسلما. حنيفا مسلما. جی یہاں پہ کیا کریں گے؟ من یشاء. من يشاء. جی ماشاءاللہ، یہاں دیکھیں تنوین کے بعد واو آیا ہے. جی سبیل ویقولون.
جی یہاں نون ساکن کے بعد یا آیا ہے گناہ کریں اور یہاں حمزہ پہ ساکن ہے تو کیا کریں گے؟ جی جھٹکا دیں گے. این یؤتیہ، جی ماشاء اللہ. یہاں بتائیں کہ تنوین کے بعد میم آیا ہے. جی بینات مقام، جی یہاں بتائیں کہ نون ساکن کے بعد نون آیا ہے. جی تو پر ساکن ہے تو کیا کریں؟ تو پر ساکن ہے. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. من نطفۃ، جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو آپ کے پاس اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو بتائیں. انشاءاللہ اقلاب ہم کل دیکھتے ہیں. یہ بھی بہت ہی چھوٹا ٹاپک ہے لیکن ہم انشاءاللہ کل ہی دیکھیں گے اس کو. اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹس ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ بتائیں. سسٹر مجھے نہیں آ رہا ہے مجھے. جی سسٹر بتائیں. شیئن برابر آ رہا ہے کیا سسٹر مجھے؟ شیئن. جی آپ ٹھیک پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. ہاں مجھے ڈاؤٹ تھا، مجھے ذرا لین برابر آ رہا نہیں رہا کر کے. آپ نے ٹھیک پڑھا الحمدللہ. جی ویاک خیر. جی اور کوئی ڈاؤٹس ہیں؟ السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر بتائیں. سسٹر وہ اظہار مطلق ہے نا، وہ قرآن پورے قرآن مجید میں صرف 4 ہیں کیا سسٹر؟ وہ جی پورے قرآن مجید میں صرف اور صرف 4 ہی ورڈز ہیں. اور یہ لیکن بہت بار آ سکتے ہیں، جیسے دیکھیں الدنیا جو ہے بہت بار آئے گا نا، لیکن لفظ صرف 4 ہیں. ٹھیک ہے سسٹر، جزاک اللہ خیر. جی بھیا کی خیر. اور کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کے؟ نو ڈاؤٹس. تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کے کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ واٹس ایپ پر پوچھیں انشاءاللہ. اوکے بارک اللہ فیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم جزاک السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرا.